بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ دوستو، آج سے ہم قبر اور برزخ کی زندگی کے متعلق بات شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لینی چاہیے۔ ہماری عقل کسی چیز کے وجود اور عدم وجود کا فیصلہ حواس خمسہ ظاہرہ کی بنیاد پر کرتی ہے، یعنی وہ 5 طاقتیں جو کسی بھی چیز کو محسوس کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں دیکھنے کی طاقت، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو چکھتے ہیں، چکھنے کی طاقت ہے تو محسوس کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو سونگھتے ہیں، سونگھنے کی طاقت تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں، ٹٹولنے کی طاقت تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یا ہم کسی چیز کو سنتے ہیں، سننے کی طاقت۔ یہ 5 طاقتیں، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ اگر کوئی چیز ان کے دائرے میں آ رہی ہے، کسی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، تو عقل ان کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، چونکہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم سن رہے ہیں۔ اور اگر یہ ان کے دائرہ میں کوئی چیز نہ آ رہی ہو، کوئی نظر بھی نہیں آ رہی، سنا بھی وہاں سے کچھ نہیں جا رہا، ہم اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو سونگھ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو چکھ بھی نہیں سکتے، تو عقل کہتی ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو جو لوگ تو عقل کے پیچھے چلتے ہیں، لادین لوگ، وہ تو ظاہرہ ایمانیات میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، چونکہ وہ کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آ رہی، لہٰذا وہ نہیں مانتے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عقل کی طاقت چھوٹی اور وحی کی طاقت بہت بڑی ہے، بلکہ عقل کی طاقت جہاں بالکل ختم ہو جاتی، دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے وحی کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں عقل کہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن وحی کہے کہ یہ چیز موجود ہے، تو وہ خالص ایمانیات میں سے ہوتی ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے، جیسا کہ ہم ایمانیات کی بحث میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اب ظاہر فرشتوں کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو سنا بھی نہیں ہے، تو ان کو ٹٹولا بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے برزخی زندگی کے متعلق۔ موت کے بعد قیامت تک کی جو زندگی، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جی ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ قبر میں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ قبر سے کوئی اس طرح کی آواز آ رہی ہے، تو اس لیے قبر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جب وحی نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، اس کی تفصیلات ہم آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ بے شک برزخ کی زندگی ہے، اس میں سوال و جواب ہیں، اس میں جزا و سزا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہم عقل کے پابند نہیں ہیں بھائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے پابند ہیں اور وحی کے پابند ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی حرف آخر ہے، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔